سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ سورۃ الاعراف کے اس 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قوم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس قوم کا نام قوم ثمود ہے، اور اس کی طرف جو اللہ کے نبی علیہ السلام بھیجے ہیں ان کا نام نامی اس میں برادری حضرت صالح علیہ السلام۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت دی، اللہ کو ایک مانو، عبادت صرف اسی کی کرو، اس کے سوا ہماری ساری مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کی دعوت میرے دل کو یہی ہے۔ قوم کے لوگوں نے وہی جواب دیا جو قوم نوح اور قوم عاد نے جواب دیا۔ اس قوم نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اونچی پیدا کر کے دکھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اونچی سے بھی اونچی کو اللہ نے پیدا کرتا ہے، پہاڑ سے اونچی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا مطالبہ پورا ہو چکا ہے، اب تو ایمان لاؤ۔ کچھ لوگ ایمان لائے، زیادہ تر بھی مخالفت کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا، ہدایت دی کہ اونچی اور پچھلی کریں، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، عذاب علیم کا شکار بنو گے۔ دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمت کی یاد دلائی، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ ہر قوم اپنے سے پہلی قوم کی جانشین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد تباہ ہوئی تو قوم ثمود کو ان کا جانشین بنایا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سے پہلے جتنے دنیا سے جا چکے آج ہم سب ان کے جانشین ہیں۔ کل کو ہمارے بچے ہمارے جانشین ہوں گے، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو سامنے دیکھ کر بھی انسان سے آنکھیں چراتا ہے اور یہ تصور جماتا ہے کہ میں نے کبھی جا رہا، میں تو ادھر نہیں، اور اپنے سے پہلے کا انجام مل جاتا ہے، جیون شروع کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
اپنی چیزوں پہ اپنے مال و دولت پہ ناز تکبر اور غرور شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہر ایک موجود کو صادقین سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کر کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا یاد کرو پہلے بھی تھے آدمی تھی بڑی قوت والی تھی. اپنے آپ پہ ناز نہ کرو, اپنی بلڈنگوں پہ اپنے مکانات پہ تکبر نہ کرو. یہ اللہ نے تمہیں نعمت دی. میں ربکم فی الارض, آج زمین نے تمہیں ٹھکانہ دیا, آج زمین نے تمہیں عروج دیا. قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بڑا عروج ملا. آج جن کو عروج اور ترقی ملی ہے تو وہ اپنی ترقیوں کو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ پاک ہے. جو انہیں دے سکتا ہے وہ عروج چھین بھی سکتا ہے. جس نے قوم عاد سے چھین دیا اور قوم سمود کو دے دیا وہ قوم سمود سے بھی چھین کر کسی اور کو دے سکتا ہے اور اس نے دیا ہے. آج اگر امریکہ یورپ فرانس کو عروج حاصل ہے یہ ناز نہ کرے, تکبر نہ کرے. جس نے دیا ہے وہ چھیننے میں بھی پائے. ایک وقت ہے یہ برطانیہ پوری دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے. آج کہاں ہے وہ چھوٹا سمٹ کر معمولی سہولت. آج امریکہ چودھری بنا ہوا تو یہ بھی یاد رکھے گی سدا بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کا. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سبق اور ہدایت دینا چاہیے. پہلے بھی اس زمین کے نام میں ہاتھ چودھری کی ابتدا کرتے کرتے بہت سے لوگ ذلیل و رسوا ہو چکے. آج اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر مغرب کی, یورپ کی, امریکہ کی اطاعت فرما برداری کریں گے تو ذلت و رسوائی مقدر کریں. ان پر 4 ارب بھیج کر ہمیں اطاعت اور ہمیں بات ماننی چاہیے صرف اس کی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا وَرَبَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں زمین میں جو ٹھکانہ ملا ہے تو یہ ٹھکانہ دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک. وَتَنْبِتُونَ اور تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا, تمہیں زمین کی نرم جگہوں پر بڑے بڑے محل بناتے. تَتَّخِذُونَ تم بناتے ہو سہول کہتے نرم جگہ. تم اس کی نرم جگہ پر قصور قصر کی جگہ بڑے محل کو اونچی بلڈنگوں کہا جائے. بلڈنگ سازی میں اس قوم کو بڑا فن حاصل تھا. بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے تھے, بڑے بڑے پلازے کھڑے کرتے اور کہیں گے منظرہ مانتے اور ان کے دولت. آج بھی ان کی تعمیر کے کچھ شاہکار عرب کے اندر موجود بڑی بلڈنگیں بنائے جاتے. تفسیر قرطبی نے لکھا ہے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان بڑی بلڈنگوں کے بنانے کو اپنی نعمت کی جگہ پر ذکر کیا. ایسے معلوم ہوا کہ اچھا گھر, اچھی بلڈنگ, اچھا مکان بنانا یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے کہ غلط نہیں, کیونکہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اس کو بطور نعمت ذکر کی. ہاں اس کو بنانا نمائش کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے, یا اس لیے کہ اس میں لگ کر اللہ کو بھول جائے, مقصد ہی اس کو بنا دے. یہ بے فائدہ بلڈنگ سازی اور اس کے اوپر روپیہ پیسہ ضائع کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں. اپنی رہائش کے لیے, آسائش کے لیے, اپنے آپ کو خوبصورت سکے, اپنے مہمانوں کو اچھی جگہ دکھایا جا سکے, ان نیتوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اچھا مکان بناتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے.
لیکن اگر صرف نمائش کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بھی بڑا مقام ہے، بڑا بنگ ہے، بڑی کوٹھی اور بڑا محل ہے، تو یہ دکھاوا یہ شریعت میں پسند ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے اور یہ اللہ نے ان کاموں میں لگنے کو پسند نہیں کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کو بنتا دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اگر تم صحابہ اولین جوان بھی بلڈنگ سازی میں لگ گئی تو پچھلی عمر کا کیا پڑے۔ میرے محترم دوستو، ویسے یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر کوئی بنائے نیک نیتی کے ساتھ بنائے، ناجائز نہیں، حرام نہیں، لیکن اس میں لگنا اس طرح لگنا کہ دین اور اسلام اور شریعت کو موقع ملے والا یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور میں وطن بدون الجبال بدودا، ایک تو نرم جگہوں اور بڑے بڑے محل بنا دو، دوسرا پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنا دو۔ نحت کہتے پہاڑ کے توڑے تو پہاڑ توڑ کر پہاڑ کے اندر سے توڑنا کر کے وہاں محل بنایا کرتے، وہاں اپنے کمرے بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں تو فاذکروا آلاء اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو، ان کو بھلاؤ نہیں، ہر وقت اللہ کے احسان مند رہو، اللہ کے سامنے جھکے رہو، اس کی تمہاری نعمتیں ولا تعصوا علی المفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت بھولو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے احکامات کو اس کے ہر حکم کی خلاف ورزی میں فساد ہے۔ ایک انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جاتا ہے، یہ بھی بیکار ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ ایک ہے اعلانیہ بغاوت، اعلان اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے قانون سازیاں کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف قانون سازی۔ میرے محترم دوستو، یہ سب سے بڑا بگاڑ اور فساد ہے۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس زمین پر نظام بھی چلے گا تو صرف اس کا اللہ کا نظام چلے گا تو اس زمین کو سکون ملے گا۔ زمین میری ہو اس کو محبت کو غور چلائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، بگاڑ ہوگا۔ میرا گھر میرے گھر میں کوئی اور اپنی ایک انچ بھی جگہ لوگ دکھائے تو میں لڑنے مرنے سے تیار۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه